بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس سے بہت سی لغو اور بیہودہ باتیں ہو جائیں اور وہ اپنی مجلس سے اٹھ جانے سے پہلے پڑھ لے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کی اس مجلس میں اس سے ہونے والی ساری لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغ میں سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ نے کہا، یہ جنت کا باغ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے مجالس۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا۔ لوگوں نے اسے راستہ دینے میں دیر کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل رات کو اپنا دست رحمت بندوں کی طرف پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور دن کو اپنے دست رحمت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور وہ اس وقت تک یہی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ صحابی رسول ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو۔